ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آج میرا لائٹ میں بیٹھنے کو دل نہیں ہو رہا، تو میں نے سب لائٹیں آف کر دی. اس کی وجہ سے سب کوئی یا جو میری کٹنز ہیں وہ بھی سوئی ہوئی ہیں. اگر میں کھول دوں لائٹ نا، سب سے پہلے وہ جمپ کرتی ہیں، آتی ہیں، کھیلتی ہیں، مجھے کچھ نہیں کرنے دیں گی. تو وہ سوئی ہوئی ہیں ساریاں، تو اندھیرے میں نا دکھائی نہیں دے رہا کچھ بھی ان کو. تو میں کچھ ضروری بات شیئر کرنی چاہتی تھی، کچھ ضروری بات، یعنی کہ کوئی ایسی بات جو کوئی سنے جو اس کی وجہ سے اسے فائدہ ہو سکے. اور خاص طور پہ آج کل کی لڑکیوں کو. یہ بات آج کل کی لڑکیوں کی ہے جو بلا وجہ اپنے آپ کو اس مسئلوں میں ڈھکیل دیتی ہیں. غصے میں، تو کبھی نشے میں، تو کبھی نا انجان یعنی جانکاری کی کمی کی وجہ سے. آدمیوں کے پیچھے یا آدمیوں سے کسی قسم کا بھی ان کا تعلق ایسا ہونا یا رکھنا، یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ میں اگر بتاؤں نا تو مجھے میرا جو یہ آڈیو کم پڑ جائے گا، ٹائم کم پڑ جائے گا. تو یہ جو باتیں ہیں نا، میں اس کا الگ سے ہونا چاہیے، بہت سے ہونی چاہیے. تو میں بس چھوٹی چھوٹی سی کر کے بتا دوں گی، ادروائز یہ بہت لمبی بات ہے. جب لڑکی ناراض ہو جاتی ہے یا اس کی کچھ زندگی میں ملتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم، اب میں جو چاہے کر لوں، کدھر بھی جائے چلی جاؤں. تو اسے ہمیشہ اسٹرانگ رہنا چاہیے. یہ خاص ان لڑکیوں کے بارے میں جن کے ماں باپ ایسے ان کو توجہ نہیں دیتے. تو وہ اپنے آپ کو سنبھال رکھیں، بنائے رکھیں، اور اپنے ایم تو تبھی پورا ہوگا جب ان کے پاس پیسے ہوں گے. جو پیسے آنے کے لیے وہ اس راستے کو دیکھیں پہلے کہ پیسے کس طرح سے آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا ایم پورا کریں گے. کہ دنیا میں فری میں تو ایم پورا ہوتا نہیں ہے، اپنا مقصد پورا تو کر نہیں سکتی. تو مقصد پورا کرنے کے لیے سیدھا چلنا پڑے گا. سیدھا چلنے کے لیے آپ کو اسٹرانگ رہنا پڑے گا. اسٹرانگ رہنے کے لیے آپ کو قوت مند ہونا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے سے مل رہی ہیں. تو یہ ہے کہ اگر لڑکی یعنی کہ اس کے پاس شادی شدہ ہے اور اسے ہسبینڈ چھوڑ چکا ہے اور اس کا بچہ بھی اسے چھین چکا ہے اور ختم، وہ اس کی دنیا ختم، اب وہ کچھ بھی کرنا چاہتی ہے، کسی بھی مرد کے پاس چلی جانا چاہتی ہے، اب اس کی زندگی میں کچھ نہیں رہا، تو ایسا کچھ بھی نہیں. اگر انسان زیرو پہ بھی آ جائے نا، جس کے بچے بھی ختم ہو جائیں، شوہر بھی ختم ہو جائے، تو بھی وہ کچھ ہے، اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہے، زندگی پھر سے بنا سکتی ہے، کنٹینیو ہر چیز کر سکتی ہے. کوئی بھی چیز ختم ہو جائے اس کی زندگی سے، جب اولاد سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ بھی ختم ہو جائے تو اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی. تو میرے بھی بچے ہیں، میرا بچہ بھی بیمار ہے، یہ ہو، تو یہ دیکھنا چاہیے اللہ کی رضا کیا ہے، دنیا کے حالات کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، کہ وہ اللہ تمہیں کیا راستہ دکھانا چاہتا ہے. یعنی کہ صبر ایسی چیز ہے کہ انسان کو بنائے رکھنا چاہیے. اپنا جو کیا کہتے ہیں، لمٹ کھونا نہیں چاہیے. کیونکہ اگر میں نے سزا دی کسی بھی گنہگار کو، جس نے بھی میرے ساتھ برا کیا، تو میں کم دوں گی. میں نہیں دے سکتی وہ شدت، وہ تکلیف اس کو، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ اس کو اس کے اپنا جو میں اپنا انتقام اسے کیسے لوں. یہ کون جانتا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کی درد کہاں پر ہے، اس کا درد کہاں پر ہے، کہ میں نے اس کو کس طرح تکلیف دینی جیسے اس نے میرے بندے کو تکلیف دی. سو جسٹ لیو، وہ جو موضوع ہے نا چھوڑ دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی نہیں ہے تو دنیا میں، جب کوئی بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ جب گورنمنٹ نہیں تھا، پولیس نہیں تھا، یہ لوز نہیں تھے، جب یہ قانون نہیں تھا، تو کون تھا؟ اللہ تھا. اللہ نے سب دنیا بنائی، لوگ بنائے، کیسے تیسے بھی کر کے کیسے کیسے قصے کھڑے کیے. تو سب کچھ وہ جانتا ہے کس طرح سے میں نے پیدا کیا، کس طرح سے اس کے انسانوں کو اندر میں نے درد دیا، اور خوشی دی، اور محبت دی، اور نفرت ڈالا. تو جب آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ کہ میں نہ تجھ پہ چھوڑتی ہوں، تو وہ ویسے ہی کرے گا انسان کے ساتھ جیسے اسے تیرے ساتھ برتاؤ کیا. تو یہ بہت اسٹرانگ بات ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ، اس سے زیادہ کہ آپ گورنمنٹ سے شکایت کریں. تو میں نے بھی شکایت کی، پھر میں نے اپنا آڈیو ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ اللہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے، اور اس کی تکلیف زبردست ہوتی ہے. تو کچھ بھی ہو، چاہے آپ کے ساتھ پوری دنیا مل کے نا، میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ یہ بے انصافی ہو رہی ہو، تو اللہ پہ چھوڑ دیں. کیونکہ جو اللہ کرے گا نا، وہ انسان کی سوچ نہیں ہو سکتی. جو میں سوچ سکتی ہوں اس کے لیے ایسا ویسا ہو جائے، وہ سوچ رہا ہے میرے لیے ایسا ویسا ہو جائے، جو اللہ سوچ رہا ہے وہ کسی کو بھی پتہ ہی نہیں چلتا، وہ پتہ چل ہی نہیں سکتا وہ کیا کر دے گا.
تو پھر اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور شرط یہ ہونا چاہیے کہ آپ صحیح ہوں۔ اللہ تبھی اپنے بندے کو پکڑتا ہے، وہ تبھی اپنے بندے کا صبر سنتا ہے جب وہ صابر ہو، صحیح ہو، اس تکلیف کو بھی اپنی خوشی سمجھے، جیسے بھی وہ دے رہے ہیں نا، تو آپ اس پہ دائم قائم رہیں، دعا کریں۔ اور جو اتنی بھی لڑکیاں ہیں جو اپنی توازن کھو جاتی ہیں، یہ مرد عورت پہ ہنسنا جانتے ہیں، پتہ ہے یہ بات آپ کو نہیں پتہ، یہ فیکٹ لگائے رہتے ہیں، پیار۔ میں صحیح فیکٹ بتاتی ہوں آپ کو، مرد عورت پہ صرف ہنسنا جانتا ہے، جب وہ کمزور ہو جاتی ہے تو اس پہ پھٹ کے ہنستا ہے، پر اندر ہنستا ہے کہ دیکھ ایک یہ کہ وہ ایسا نہیں کرتا، وہ تو ہوتے ہی غلیظ ہے، اس کا چھوڑ، وہ تو ہے ہی کمینہ، اس کے بچے ہوں، بیوی اللہ نے اچھی دی ہو تو پھر بے وفائی کر کے ستیہ ناش کر دے گا، کیونکہ مرد نہ نہیں کرنا جانتا، نہ نہیں جانتا، وہ حسن کا دیوانہ ہوتا ہے، اس کو ایک پیار ہو ہی نہیں سکتا، ایک ملے، دوسری ملے، وہ ملے، تھوڑی سی گھومے پھرے، 2 دن میں اس کو پھر سے عشق ہو گیا۔ ابھی تو نے یہ مر کے لیے ایسے شادی کی ہے، 2 مہینے سے تو نے یہ آفت ڈالی، تب 1 سال ہوئے تو نے پھر سے دوسری لڑکی لے لی، ہاں پھر سے لے لی، ایسے ہوتے ہیں یہ آدمی۔ تو ان کی آگے عورت کو کبھی جھکنا نہیں چاہیے، چاہے مر جائیں، یہ پیار، یہ عشق، یہ اقرار، اپنے دماغ سے جتنی بھی لڑکیاں نے نکال دو یہ بات، ٹھیک ہے۔ 3 چیزیں دیکھنا چاہیے کہ لڑکی کا امیج کیا ہے، امیج اچھی ہے وہ نہیں کہ وہ گندہ اپنے آپ کو نہیں رکھے گا، اپنے امیج کی فکر کرے گا، وہ کام کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر اپنی بات پہ ثابت ہے، ابھی یہ کہہ رہا ہے کہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہیں وہ یہ کہہ رہا ہے، بہت جلدی پتہ لگ سکتا ہے، اس میں ٹائم نہیں لگے گا، اگر صحیح تحقیق کرنے پہ آئے تو جو عورت ایسی حرکت کرتی ہے وہ اپنے آپ کو اپنی نظروں سے اتنا نیچے گیر دیتی ہے، اور اس کی نظر وہ ہنستا رہتا ہے اس کے اوپر کہ یہ اپنے آپ کو کیسے اتنی سی تکلیف ہوئی اور یہ اپنے آپ کو گر بیٹھی۔ ہمیشہ آدمی ہر بیکار عورت کو دیکھ کے ہنستا ہے اور اسے پھینکتا ہے کچرے کی طرح، استعمال کر کے کچرے کی طرح، اندر سے کتا سمجھتا ہے، کچرا سمجھتا ہے، کتی سمجھتا ہے۔ اگر آپ پڑھ لیں نا یہ باتیں تو زندگی میں اگر یہ مرد گزرے بھی نا، ان کا کوئی مقصد بھی نہ ہو تو آپ وہ راستے سے کوسوں دور ہو جائیں۔ یہ ایسی چیز ہے، یہ وفا تو جانتی نہیں، پر سارے ایسے نہیں ہوتے، پر اندر جو اندر کی بات ہو اللہ جانتا، اندر تو ان کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم کیسے ملیں، کیسے ملاپ ہو، پر ایک بات وہ بھی بہت کم ہے، اگر سارے خراب ہو جائے نا تو زمین یہ نہیں ٹکے گی۔ کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں صرف اللہ کے ذکر میں خوش ہوتے ہیں، اللہ کے لیے عورت کو اپناتے ہیں، اور اللہ کے لیے عورت کو ہر حقوق دیتے ہیں، اللہ کرتے ہیں۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں دنیا میں، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں کہ وہ بچے ناراض ہوں، اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے لیے خیر و خیرات کرتے ہیں، نہیں تو اگر وہ فقیر بھی ہیں ان کے پاس کچھ نہیں، پھر اللہ کے لیے اٹھتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے کہ میرے پاس 2 روپے پڑے ہوئے ہیں، اگر مجھے نہیں پتہ لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ میں اس کا کم سے کم پانی دے سکتی ہوں، تو اٹھتا ہے وہ بندہ، وہ انسان اٹھتا ہے صرف اللہ کے لیے۔ کچھ ایسے ہے اس لیے زمین رکھی ہوئی ہے، پھٹ نہیں رہی۔ تو جو لڑکیاں ہیں آج کل کی، یہ بہت ہی ان کے لیے افسوس کی بات ہے، پڑھائی کرتے ہوئے کچھ مارکس کے لیے اپنے آپ کو ننگا کر دیتی ہیں، کچھ چیزوں کے لیے، کچھ حاجتوں کے لیے اپنے آپ کو ہوٹلوں میں بیچ دیتی ہیں جا کے، اور سمجھتی کہ ہم بہت اچھی حرکتیں کر رہے ہیں، ہم بہت ہی سیکسی ہیں، ہم بہت ہی خوبصورت چیز بن چکے ہیں، پر جو وہ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ تم لوگ بہت ہی زیادہ غلیظ چیز بن چکے ہو، ایک تماشا بن چکے ہو، ایک مرد کے لیے ایک کھیل، اور اس کے بعد کھیل کے بعد ایک گھن والی چیز بن چکے ہو جس سے وہ نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں سارے دوست اب اس کو استعمال کریں نا، یہ کچرے کو سب کریں اس کے ساتھ، ایسے ہنستے ہیں وہ، اور یہ رحم بھی نہیں کرتے۔ عورت کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے جب وہ آپ کو کسی طریقے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کرے تو عورت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، پر وہ جو بھی اس کے پاس ڈاکیومنٹس ہو، جو بھی چیزیں ہوں، وہ اسے جلا کے راکھ کر دے کہ باہر میں جائے دنیا، سب چیزیں واپس آ سکتی ہیں، عزت چلی جائے واپس نہیں آتی، سکون چلا جائے واپس نہیں آتا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ خطا ہو جائے تو اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ اتنے گناہ معاف، ٹھیک ہے معاف کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں میں سکھا رہی ہوں جو یہاں پر کوئی دنیا میں کوئی تختہ نہیں سکھا سکے گا، یہ باتیں، یہ فیکٹ جو ہوتے ہیں مرد کے اندر، یہ کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ
आदमी अंदर औरत को, ख़राब औरत को एक कचरा, एक गंदा से गंदी चीज़ समझते हैं। देखिए वो अपने आप को बार बार पैंट पहन के या ये वह पहन के वो पहन के बोलते हैं, हम लुभा रहे हैं। तुम लुभा नहीं रहे हो, तुम खुद को नज़रों से गिरा रहे हो। और इंसान की सोच है, ये सब लड़कियों की सोच है कि हम मेकअप करके सेक्सी लग रहे हैं, हमारी आंखें, तुम दिखा किसको रहे हो। ये सबसे ज़्यादा गलीज़ चीज़ें यही हैं। अगर ये ठीक है, अगर तुम लोग खूबसूरत हो, अपना के दिखाओ एक आदमी अपने साथ, बता के बताओ कि ये तुम्हारा है बस। अगर ये सच हो गया ना तो ठीक है, तो दुनिया की खूबसूरत होती। पर मैं ना, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर इनको कोई लड़की मिल जाए ना, तो इनके उसके चखे बिना नहीं रहेंगे। क्यों हम मर्द नहीं बने, क्यों हमारे पास आ रही, हम ना करें, क्यों? वो लाज़िम मर्द बनने की कोशिश करती, मर्दानगी ज़रूर दिखा देंगे। मैंने बहुत बड़े बड़े जो होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं, इन्हीं के ईमान वाले की बात कर रही हूँ, पैसे वालों की बात नहीं कर रही, उनको तो काम ही कुछ और ही है। मैं तो ईमान वालों की बात कर रही हूँ। बहुत बड़े बड़े लोग मैंने गिरते हुए देखे हैं इस हिस्से में, यानी कि कमज़ोर पाते हुए देखे हैं अपने आप को। बच्चे वाले, अल्लाह वाले, ये बहुत कम हैं जो अपने आप को संभाल रखते हैं। वो भी मैंने देखे हैं। फेसबुक में मैंने कोई ऐसा आदमी देख लिया था और मैं चलो थोड़ा सी गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे, फेसबुक है और क्या है इसमें। तो उसने सीधा रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट के बाद उसने अपनी दूसरी मेरे ख्याल में ऑडियो भेजी, तो अपनी बीवी बच्चों के साथ खेल रहा है कि मैं अल्लाह के करम से अपनी बीवी बच्चे के साथ हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं, तो मैं डिलीट नहीं किया ना उससे कुछ किया। मैं डिलीट, यहाँ पर फेसबुक में कुछ ऐसे पेजेस हैं डिलीट नहीं होते, यानी कि रह जाते हैं, तो छोड़ दिया बस। उसने ऐसी अगर आदमी चाहे तो औरत की ज़रूरत ना हो, उसको उसकी हैसियत दिखा दें। अगर बस 4-5 भी उठ जाए ना, तो उनकी जब पता चल जाएगा हमारी ऐसी औकात नहीं हो पा रही, हम ऐसे कर नहीं पा रहे, पैसे ले नहीं पा रहे, और फिर अपने हंसे में आ जाएंगे वापस। क्योंकि सब लड़कियों के कान में एक ही बात है कि पैसा, यहाँ पर पैसा, मोबाइल ख़रीदेंगे, गाड़ी ख़रीदेंगे, ऐश करेंगे, घर लेंगे, माँ बाप से दूर चले जाएंगे, तो क्या हुआ। तो ये बहुत ही कम लड़कियां जो अपने पाँव पे खड़ी होती हैं, पर ज़्यादातर लड़कियां क्या कर रही हैं, पैसे के पीछे, कि बस एक रात हो जाए, 2 रातें गुजर जाए, पैसा ही पैसा हमारे पास। तो ये लड़के भी, मेरा तो यहाँ पर हूँ ना यूएई में, तो यूएई में तो सारे जो बाहर से आए हैं यही काम करते हैं। जहाँ मैं रहती हूँ आसपास सारे यही लोग मिलते हैं। तो रातों को चीखों की आवाज़ें आती हैं, गाड़ियों में आती हैं, उनको उनके पैसे नहीं दिए जाते, उनकी सही मेहनत जो करती हैं उनको पैसे नहीं, चीखती रहती हैं। तो कितनी ने शादी की, कितने ऐसे बच्चे किए, और मैंने ऐसे भी जुमले देखे हैं कि 12 बच्चों की माँ है और एक बच्चा भी एक दूसरे से मिल नहीं रहा, पर सबको पैदा किया उसने, पाला अच्छी खासा। और मैं तो बस बिल्कुल हैरान ही रहेगी। ऐसे बहुत से केस हैं, ऐसे बहुत से किस्से हैं, मैं बता सकती हूँ कि लड़कियां अपने आप को संभालो। ये रास्ता इतना गलत है और इतना खसारा भरा है कि इसमें कुछ भी अच्छा है। इसमें आपकी सेहत जाती है, अब रब नाराज़ हो जाते हैं आपसे, आपकी इबादत, नमाज़ें, फ़रिश्ते सारे दूर हो जाते हैं। जितनी दफ़ा ये गुनाह इंसान करता रहता है ना, उतनी दफ़ा उसके दिल में क्या आता रहेगा, ज़ंग का धब्बा लगता रहेगा। इससे क्या वो धुल नहीं सकता, कभी भी धुल नहीं सकता। वो पूरी ज़िंदगी जो मुसलमान बनने की कोशिश भी करी, वो कबूल नहीं होगा। अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने जिस्म को गंदी सोचों में इसने हमेशा के लिए अपने आप को गिरफ़्तार कर दिया। तो छुरी चाकू रखे, स्प्रे रखे, मिर्चें रखे, अगर कोई भी ऐसा मिले ना, तो उसके मुंह पे ये लाल मिर्च पाउडर अपनी गाड़ी में या अपने पास ऐसे रखे, क्योंकि ऐसे जानवर बहुत अटैक करने वाले मिल जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें रखे अपने पास। मेरे पास एक छुरी होती थी जो सिर्फ पेन की शक्ल में होती थी, तो मैं हमेशा वो रखती थी, क्योंकि मेरा हस्बैंड बड़ी एज का है और शादीशुदा भी है, और मैं दूसरी बीवी हूँ, और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था, उनके पास टाइम नहीं होता था, मेरे पास भी नहीं होगा। तो आए जाएँ, क्योंकि एज उनकी इतनी थी, रेस्ट और शुगर और ब्लड प्रेशर हर चीज़ की उनकी क्या कहते हैं, हर चीज़ उनको लगी हुई थी। तो इसकी वजह से मैं खुद ही संभालती थी, खुद ही अकेली हर चीज़, हर काम करती थी। तो छुरी रखती थी जिससे ऐसा कोई मौका हो तो मैं मार दूँ। पर एक हादसा मेरे साथ ऐसा हुआ, जब बच्चे का वैक्सीनेशन था सुबह, तब मैंने कुछ नहीं रखा था, और तभी मेरे साथ हादसा, एक बहुत बड़ा भयंकर हादसा हो गया।
پر میں نے ہار نہیں مانی، میں نے ہار نہیں مانی، اور میں چاہتی ہوں کہ دنیا کی کوئی لڑکی بھی ایسی ہو تو ہار نہ مانے، کیونکہ جب وہ اپنے اللہ کو بلاتی ہے مصیبت میں تو کہیں نہ کہیں سے آئے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد ضرور کوئی نہ کوئی مدد اس کے پاس آئے گی۔ اور خاص کنواری جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر اللہ کی نظر بھی زیادہ ہوتی ہے، اور کیونکہ ان کو صبر کرنا بہت بہتر ہوتا ہے ان کے لیے، لیکن وہ کر نہیں پاتی، کیونکہ اسی لیے وہ اسٹرانگ بہت ہوتی ہیں، ان کے لیے دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، ان کی عبادت، ان کے روزے، پر ان کی ایج ایسی ہوتی ہے ان کو صحیح ہونے کا دل نہیں ہوتا، صحیح سیدھا چلنے کا دل نہیں ہوتا۔ تو یہ بس ان کے لیے، میرے لیے، میری طرف سے ان کے لیے ایسی بات، اور جو ظالم ہے تو ضرور اس کو اللہ کے حوالے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ چھوٹی سی بات تھی، میری چھوٹی سی فیکٹ تھی جو کوئی بھی مرد بولنے کی جرات نہیں کرے گا، نہ کوئی عورت یہ بتائے گی، کیونکہ ان کا کام ہی یہی، ان کا بزنس ہی، اگر یہ بات پتہ چل گئی تو کوئی اور عورت آنے کی تیار نہیں ہوگی کہ یہ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمیں کیا سمجھتے ہیں، یہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کچرا کہ تم نہیں سوچ سکتے، استعمال کرو، پھینک جلدی سے دور۔ اور جس کو بھی بھوک لگے ہو تو چلا ایک کتی میرے پاس ہے، بھوکی کتی، اسے اس کے پاس بھیجتے ہیں جتنے بھی آئیں۔ تو یہ بہت ہی گندی باتیں ہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، بتاؤ تو پتہ چلے گا، پھر جب دیکھیں گے آپ، پھر آپ کو میری بات ضرور یاد آئے گی کہ عورت اکیلی ہو جائے نا بہت بہتر ہے۔ ان درندوں کے اندر سے اگر سائیکل میں چلے، پیدل چل کے اپنے کام پورا کرے، بہت بہتر ہے کہ نہ ان سے لفٹ لے، نہ ان کے سائیکل لے، نہ ان سے 5 روپے بھی لے، ان کو ان کی حیثیت دکھا دے، ان کو دکھا دے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو صرف شادی سے ہی کرو گے، ایسے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ان کی ٹانگیں، ان کی زبان بند کر دے، ان کی ایسی گندی شہوت کی حرکتیں اور انداز بند کر دے۔ تو اگر عورت چاہے اور اگر مرد چاہے، کوئی بھی ایک سسٹم کھڑا ہو جائے نا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ پر لڑکیاں اس گمان میں رہتی ہیں ہم ابھی جوان ہوئے ہیں، ہم بہت خوبصورت ہیں، آج تو ابھی خوبصورت ہے، کل تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی کھڑی ہو جائے گی، پھر تو ہے اور ابھی تجھ سے زیادہ کوئی اور خوبصورت کھڑی ہو جائے گی، اور تو پھر وہیں پر کھڑی ہو جائے گی۔ میں نے اتنی خوبصورت لڑکیوں کو آتے ہوئے، جملے آتے ہوئے دیکھا ہے، اور مردوں کو ان کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے بعد پھر سے جب میں مارکیٹ جا رہی تھی تو انہوں نے میرا بھی پیچھا کرنا نہ چھوڑا۔ ایک بڈھی عورت، ایک موٹی، اتنی موٹی عورت جس کا وزن 80 کلو ہو، میں حیران ہو گئی کہ یہ لڑکیاں ایسی تھی پٹھاخہ، اتنی خوبصورت لڑکیاں کہ میں نہیں بتا سکتی۔ پھر اس نے آدمی کی، میں بتا رہی ہوں، ضلالت کی حد دیکھ کہ کیونکہ میں بتا رہی ہوں نا، یہاں پر سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا لوگ، 1-2% ہیں جو ان کے کام ہوتے ہیں، جو ٹیچر بن جاتی ہیں، جو جوردن کی لڑکیاں ہوتی ہیں، جو امریکن کی ہوتی ہیں، جو جرمن سے آئی ہوئی ہیں، جن اچھی اسٹڈی ہوتی ہے، ان کے پاس اچھی ایجوکیشن، وہ اسٹینڈ ہو جاتی ہیں یہاں پر۔ جو جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ایون جو وہ گھر والی کام کر رہی ہیں نا، وہ بھی یہ کام کر لیتی ہیں لوگوں کے ساتھ، اندر گھر میں جا کے کام بھی کرتی ہیں، پیسے بھی لیتی ہیں، اور یہ بھی کرتی ہیں، اور پریگننٹ بھی ہو جاتی ہیں، پھر شادی بھی ایسے چھپا کے ہو جاتی ہے، بہت مشکلیں یہاں پر۔ تو جو یہ نوکرانی ہوتی ہیں نا، نوکرانیاں آتی ہیں آفس کے ذریعے یہاں پر تو سب اور نوکرانی رکھتی ہیں، تو یہ باہر سے ٹیبلٹ کھا کے آتی ہیں، برتھ کنٹرول ٹیبلٹ باہر سے کھاتے ہیں، پتہ ان کو آتی ہیں، کام کرنا ہے، ان کو گھر کا بھی کرنا ہے، مردوں کو بھی کرنا ہے، تو یہ کرتی ہیں یہاں پر، برتھ کنٹرول ٹیبلٹ کھاتی ہیں، اور بچے بھی ہو جاتی ہیں، پر مالکنوں کو پتہ نہیں چلتا، کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں، 4 مہینے کے بعد آئیں گے، پیٹ تو ان کو دکھتا ہی نہیں ہے، تو بچے ڈلیوری کر کے آ جاتی ہیں، پھر پوری زندگی پیسے لیتی ہیں، بچہ ایسے بہت سے الگ الگ مسئلے ہیں، تکلیفیں ہیں۔ تو جو نوکرا ہیں نا، سارے یہ کام کرتے ہیں، بہت کم میں نے دیکھے ہیں جو شریف ہیں، تو بلکہ میں نے نہیں دیکھے، کیوں بولوں شریف ہے، میں نے کیونکہ بہت رکھے ہیں ایسے، میں نے پارٹ ٹائم رکھے ہیں، بہت زیادہ رکھے ہیں، سب کے بوائے فرینڈ تھے، اتنی بڈھیاں 40-60 سال کی، پر ان کی کہتے ہیں ہمارے بوائے فرینڈس ہیں ہمارے، کیونکہ ہمارا خرچہ کون اٹھائے گا، کرایہ کون اٹھائے گا، یہ کون اٹھائے گا۔ تو میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا ٹائم چھوٹا نہیں تھا، پر یہ باتیں بہت بڑی باتیں آپ کو بہت چھوٹے ٹائم میں نے بتا دی۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس باتوں کا فائدہ ہوا ہوگا، اور اتنا تک ہی میں رکھتی ہوں، مجھے ویسے بھی بہت کام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر سے ملیں گے اور پھر سے کچھ بات کریں گے، کچھ ایسی بات جو آپ کو حیران کر دے، جو آپ کو بتا دے کہ میرا چینل کیوں ہے، کچھ جانی و انجانی بات سر سائمہ کے ساتھ۔ تھینک یو فار واچنگ سو مچ۔